تو دوستو آپ نے سنا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ ولیوں کے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کی کرامت قرآن سے ثابت ہے باقاعدہ۔ آپ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا نا وہ بہت دور تھا، مہینوں کی مسافت پہ دور تھا، اس کو لے کے آنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ ایک جنات نے کہا یا سلیمان علیہ السلام اس کو اتنی ساتھ میں لا سکتا ہوں کہ آپ کی جو مجلس لگی ہے نا یہ شروع ہوئی ہے ختم ہو جائے میں لا دوں آپ کو۔ آپ تو فرمانے اس سے بھی جلدی چاہیے مجھے، تو آپ ایک امتی صحابی آپ کا عاصم بن برخیہ بولا یا سلیمان علیہ السلام آپ کی جو پلک جھپکے گی نا یہ جھپکے گی نیچے میں لا دوں گا آپ کو۔ ملکہ بلقیس چلی بھی نہیں تھی ابھی تو، وہ وہاں سے نکلی ہے، تخت وہاں رکھا ہوا، کئی دروازوں کے اندر رکھا ہوا، بڑا چوڑا بڑا بھاری ہے۔ آپ بات سمجھے، سلیمان کی امت کی صحابی ہیں، اور شان کیا اللہ نے دی ہے، شان یہ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ تخت کو لا سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو پلک تھی بظاہر یوں نیچے ہوئی اور تخت سامنے تھا آپ کے، اور جب ملکہ بلقیس نے آگے یہ شان دیکھی کہ میرا تخت مجھ سے پہلے آ چکا ہے، وہ مہینوں وہ طے کر کے آئی تو وہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا قرآن کریم کے کہ اس کرتے اللہ کی ذات ہی ہے، مدد بھی اللہ کی ذات کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بعض لوگوں یہ شانیں دی ہے کہ وہ یوں کرے تو یوں سامنے لانا ہے۔ تخت ہے نا، تخت وہ اس کو اٹھا کے لے کے آنا کم بات ہے۔ ہم دیوبندی کو یہی مسئلہ سمجھاتے ہیں، جب اللہ کی وجہ کوئی شان اللہ نے دی ہے نا تو حضور گوشت پاک تو سرکار کی امتی ہیں، حضور امام الانبیاء ہے، اور حضور کی امت تمام انبیاء کی امت سے افضل ہے، اور حضور کے امت کے ولی جو ہے تمام امت کے اولیاء سے افضل ہے، اور تمام اولیاء سے افضل جو اولیاء کے اندر آپ کے ہمارے گوشت پاک ہمارے نبی کے امتی گوشت پاک ہیں۔ ہاں جی، ایسے نام تھوڑی لیا جا رہا، تمہارے میرے باپ کی قبروں کو معلوم ہے کیا؟ چلو تو باپ تو چلو ابھی کسی کا مرتا تو حال ہی میں مرتا ہے، آپ مجھے بتاؤ جو آپ کے باپ تھا اس کا باپ تھا اس کا باپ تھا، تیسری پوچھ پر دادا قبر کا ہے کسی کو پتا؟ آپ نے پر دادا کی قبر کسی کو معلوم ہے؟ سخی کی کیوں معلوم ہے؟ عبد القادر بابا کی کیوں معلوم ہے؟ غوث پاک کی کیوں معلوم ہے؟ دادا در کی کیوں معلوم ہے؟ فضل بن عیاض کی کیوں معلوم ہے؟ حسن بصری کی کیوں معلوم ہے؟ کیوں معلوم؟ مولا علی شیر خدائی کہاں پر ہے کیوں معلوم ہے؟ جبکہ کیوں معلوم ہے آپ کو کہ عراق کے اندر بڑے بڑے مزارات ہیں؟ باید بستامی کی کیوں یاد ہے؟ فضل بن عیاض کی کیوں یاد ہے؟ مالک بن دینار کی آپ کو کیوں یاد ہے؟ امام ابو حنیفہ کیوں یاد ہے؟ امام شافعی کی کیوں یاد ہے؟ امام احمد کی کیوں یاد ہے؟ امام مالک کی کیوں یاد ہے؟ خالد بن ولید کا مدار شام میں کیسے معلوم پڑا؟ عبید اللہ بن فاروق کا مدار شام میں کیسے معلوم پڑا؟ معاذ بن جبل کا مدار شام میں کیسے معلوم پڑا؟ بتائیں مجھے، اگر مزار کا تصور نہ ہوتا، محفوظ تصور نہ ہوتا تو صحابہ کے مزار جو شام میں ہے وہ محفوظ کیوں ہے اور جو مدینے کے اندر محفوظ کیوں نہیں ہے؟ سوچا تھا کوئی بات اپنے عقل میں آئی؟ 1920 کے اندر جب ان کی حکومت آئی ہے، لال مال باندھتے ہیں نا، سعود تھا نا اس ٹائم، اس کی اولاد میں لال مال والے ہی ہے۔ یہ جو سلمان جو بیٹھا ہوا ہے نا، ابن سلمان جو بیٹھا ہوا اس وقت تخت کے اوپر، جس نے ریاض کے اندر بے حیائی کے اڈے کھول دیے، پتا وہ یہی بات؟ عورت گاڑی ڈرائیونگ کر سکتی، پتا وہ یہی بات؟ ناچ گانوں کے پروگرام کرا ہے، پتا یہی بات؟ آپ کو پتا ہے دجال کے آنے کے تمام راستے جو ہے وہ ہموار کر رہے ہیں یہ لوگ، وہ بلڈنگیں بنا چکے ہیں، وہ یہ باقاعدہ شیر آباد کر رہے ہیں، پتا کوئی یہی بات؟ آپ کو پتا ہے حماس کو شہید کرانے کے اندر اور حماس غزہ کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں اس کے اندر بیک گراؤنڈ کس کا نام ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ صرف یہ سعود خاندان ہے جو ساتھ نہیں دے رہا تمہارا ہمارا۔